انسان کی سمع و بصر ہے، کان اور ان کے اندر قوت سماعت، آنکھ کے اندر قوت بصارت، دماغ کے اندر خیال، حافظہ، متصرفہ، متخیلہ، تو دماغ کے اندر قوائے باطنی، استعدادیں ہیں، سوچیں ہیں، پھر قلب ہے، دل ہے، پھر عقل ہے، پھر نفس ہے، پھر روح ہے، پھر اس کے اندر کے جذبات ہیں، ان کے اندر محبت، خوف، رغبت، یہ سب چیزیں جنم لیتی ہیں اندرونی اعضاء میں۔ کوئی کسی کا مرکز یہ ہے، کسی کا مرکز یہ، کسی کا مرکز یہ، مگر یہ ساری رجحانات، صلاحیات، استعدادات اور یہ سارے لطائف پیدا ایک ہی اصل اور منبع سے ہوئے ہیں، رحم وجود، اس میں سے برآمد ہوئے اجزاء۔ اصلاً ان میں کوئی تنافر یا تعارض نہیں تھا، کیونکہ اصل ایک تھی، اصل ایک تھی۔ تو ان میں بھی تنافر اور تعارض بعد میں پیدا ہو گیا، پہلے ایک ہی جگہ سے پھوٹے تھے مگر پھر بکھر گئے۔ کیوں؟ کہ اندر انہیں کوئی جوڑنے والا نہ رہا۔ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر فیض اور توجہ نبوت باہر کی دنیا کو جوڑتی ہے، اس طرح ان کا فیض ہر شخص کے من کی اندر کی بکھری ہوئی دنیا کو بھی جوڑتا۔ ڈپینڈ اس امر پہ کرتا ہے کہ کوئی آقا علیہ السلام سے تعلق کس طرح کا رکھتا ہے، صرف ظاہر کا یا باطن کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا کہ انک لتصل الرحم، اس کا باطنی مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کی سیرت طیبہ کا فیضان اور معجزہ اور نورانی تاثیر تو یہ ہے کہ آپ تو انسانوں کے اندر کے اجزاء کو بھی جو منتشر ہو چکے ہوتے ہیں انہیں پلٹا کے اصل نسبت پہ لا کے جوڑ دیتے ہیں اور افتراق ختم کر کے وصال پیدا کر دیتے ہیں۔ اب داخلی رحم کیا ہے اور اعضاء کی جو انٹرنل آرگنز ہیں ان کی قرابت داری کیا ہے، یہ سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، انسان کا وجود بھی ایک باطنی کائنات ہے۔ جس طرح آپ ایک ظاہری آؤٹر ورلڈ میں رہتے ہیں، مختلف محلوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں ایک خارجی کائنات ہے۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ آپ دنیا کے مختلف ملکوں کے رہنے والے کسی نسبت کے باعث ایک جگہ پہ جڑ کے بیٹھے ہیں نا، تو یہ جوڑ اور توڑ ہوتے ہیں، یہ قربتیں اور فاصلے ہوتی ہیں۔ اب اس کا معنی یہ ہوا کہ انسانی وجود بھی، خود ایک وجود بھی باہر کی کائنات کی طرح ایک داخلی کائنات ہے۔ پھر اس طرح جس طرح ایک ماں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، جنم لیتے ہیں، بھلے وہ جہاں جہاں جا کے رہیں، شادیاں ہو جاتی۔ کوئی یورپ میں پیدا ہوا، شادی لاہور میں ہو گئی، یہاں پہنچ گئے۔ کوئی انگلینڈ میں پیدا ہوا، شادی کہیں ہوئی، وہاں پہنچ گئے۔ کوئی پاکستان میں پیدا ہوا، شادی کینیڈا میں ہو گئی، افریقہ میں ہو گئی، یورپ میں ہو گئی، عرب میں ہو گئی، وہاں چلے گئے۔ مگر ہوتے تو اسی ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے بھائی بہن ہیں نا۔ تو بھائی بھائی ہوتے ہیں، بہنیں بہنیں ہوتی ہیں، ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیتی۔ اسی طرح انسانی شخصیت کے اور انسانی وجود کے اندر بھی اعضاء ہیں، وہ بھی آپس میں بھائی بہن ہیں مگر بکھر گئے ہیں۔
ان کو رشتوں میں جوڑنے والا پرونے والا کوئی نہیں، اور وہ اجزاء اور اعضاء کیا ہیں جو ایک ہی وجود میں پیدا ہوئے؟ وہ ہے عقل، وہ ہے قلب، وہ ہے سمع و بصارت، وہ ہے نفس۔ یہ سارے ایک ہی رحم فطرت سے نکلے ہیں، فطرت کا ایک ہی رحم، ایک ہی روح ربانی کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی روح کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ تو انہیں وہ ایک طریقے سے یہ سارے اعضاء یہ بھی بھائی بہن تھے۔ کہ آپ سوچنے والی چیز ہے کہ کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے، تو کسی نسبت کے ساتھ جڑے بیٹھے بھی ہیں نا۔ تو خارجی کائنات میں بھی کچھ نسبتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندوں کو کہیں نہ کہیں جوڑتی ہیں۔ تو یہ سارے اعضاء و اجزاء یہ ایک مقام ہے، پھر اس سے اوپر کے مقام پر بھی جائیں گے، اس سے اوپر کے مقام پر بھی جائیں گے۔ تو یہ سارے ایک ہی روح ربانی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے یہ سارے انسان کے اندر باطنی رشتہ دار ہیں، جسم کے اندر باطنی رشتہ دار ہیں، مگر ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے کام الگ ہو گئے۔ کوئی انجینئرنگ کے شعبے میں چلا گیا، میں اب باہر کی دنیا کے ساتھ جوڑے جا رہا ہوں نا ساتھ ساتھ۔ کوئی میڈیکل کی لائن میں چلا گیا، ڈاکٹر ہو گیا، کوئی فوج میں چلا گیا، کوئی تدریس میں چلا گیا، کوئی علم اور دینی علوم میں چلا گیا، کوئی آئی ٹی میں چلا گیا، پھر مختلف جگہوں پر جاب ہو گئی، الگ الگ کاموں میں لگ گئے، آپس میں بکھر گئے، رابطہ نہیں رہا۔ تو جس طرح خارجی دنیا میں، باہر کی دنیا میں بکھرنے کے باوجود بھی اگر کوئی رابطہ پیدا کرنے والا ہو جائے تو جوڑ دیتا ہے۔ تو بکھرے ہوئے لوگ بھی جڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ اندرونی اعضاء و قوا، یہ جو اندر کی صلاحیتیں تھیں، استعدادیں تھیں، یہ بھی ایک دوسرے سے کٹ گئے تھے، اور اگر ان میں اتصال پیدا ہو جائے ان کے اندر، اور یہ سب مل کر ایک اکائی بن جائیں، اور اکائی کیسے بنے یہ ایک سوال ہے۔ اندر کے اعضاء اکائی کیسے بنے؟ وہ یہ کہ جو آنکھ دیکھ رہی ہو، واہ 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 سبحان اللہ، اکائی یوں بنے کہ جو آنکھ دیکھ رہی ہو دل وہی محسوس کرے، اور جو عقل سوچے دل کا تقاضا وہی ہو۔ تو سارے اعضاء اور جوارح اور لطائف کام اپنا اپنا کر رہے ہوں، مگر ایک ہی مقصد پہ جڑے ہوئے ہوں، تو ان میں باطنی صلہ رحمی قائم ہو جائے گی۔ یعنی وہ اپنی کارکردگی کی مقصدیت کے اعتبار سے باہم متصل اور متحد ہو جائیں گے۔